اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مجھے امید ہے آپ سب حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ کریم ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ رب تعالی تمام امت مسلموں کو اپنے گھر اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے روضے پاک کی باادب حاضری نصیب فرمائے۔ ایک سوال تھا کہ کچھ لوگ تسبیح سے استخارہ کرتے ہیں، کیا یہ کرنا ٹھیک ہے یا اس سے کوئی رزلٹ ملتا ہے یا نہیں ملتا؟ تو انشاءاللہ تعالیٰ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو مختصر بتاؤں گا کہ تسبیح سے استخارہ کیا جا سکتا ہے یا اس سے کچھ حاصل حصول ہوتا ہے یا عامل آپ لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں یا کیا معاملات ہوتے ہیں۔ معزز خواتین و حضرات، عملیات کے اندر بہت سارے لوگ تجربے کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کو کامیابیاں بھی ملتی ہیں، کسی کو نقصان بھی اس کے اندر اٹھانا پڑ جاتا ہے، کسی کو کچھ نہیں ملتا، نہ ان کو کامیابی ملتی ہے نہ ان کو ناکامی ملتی ہیں۔ تو اسی طرح یہ بھی ایک لوگوں نے تجربہ بعض اوقات اکثر لوگ یہ کرتے ہیں، اس کے اوپر چلہ کیا جاتا ہے یا کوئی وظیفہ کیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد کوئی مریض ان کو فون کرتا ہے یا لائیو وہ پروگرام کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ان سے نام لیتے ہیں، ماں کا نام لیتے ہیں، تو وہ تسبیح پکڑتے ہیں، کچھ وہ جو آیتیں ہوتی ہیں جو پڑھتے ہیں اس کے اوپر جو ان کا وظیفہ ہوتا ہے تو وہ تسبیح ہلنے لگ جاتے ہیں۔ اگر دائیں طرف جاتی ہے تو وہ اس کو جادو تصور کرتے ہیں، یا بائیں طرف جاتی ہے تو تب اس کو جادو کرتے ہیں، اگر دائیں طرف چلی جاتی ہے تو وہ جنات کے معاملات ہوتے ہیں۔ اگر وہ تسبیح کسی طرف نہیں جاتی تو وہ اس کو کہتے ہیں نہ اس کے اوپر جادو ہے نہ ہی جنات ہیں، اس کو بیماری کے معاملات ہیں۔ تو معزز خواتین و حضرات، یہ صرف ہمارے دماغ کے معاملات ہوتے ہیں، جس چیزوں کو ہم جہاں پر بٹھا دیتے ہیں اس کا رزلٹ ویسے ہی ملتا ہے۔ مثال کے طور پر اب ایک بندہ ہے، اس نے سوچ لیا ہے، سمجھ لیا ہے۔ آج سے کچھ عرصے پہلے ہمارے چچا کے پاس ایک کاریگر کام کرتا تھا حیدرآباد میں، تو وہ یہ کہتا تھا کہ میں دوپہر کے کھانے میں مغز کھاتا ہوں، آپ مجھے کھلا سکتے ہیں تو کھلائیں ورنہ میں نے یہی کھانا ہے۔ تو معزز خواتین و حضرات، وہ بندہ دوپہر کے کھانے میں مغز کا جو مغز ہوتا ہے وہی جس کو ہم بھیجا کہتے ہیں وہی استعمال کرتا تھا۔ اس کا ایک ذہن بن چکا تھا، وہ کہتا ہے 12 سال ہو گیا میں جنگلوں میں ہوتا ہوں، جہاں پر ہوتا ہوں اللہ رب العزت مجھے یہی کھلاتے ہیں بھیجا۔ تو جو آدمی جو ذہن کے اوپر سیٹ کر لیتا ہے، مثال کے طور پر جیسے شیر ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے تازہ گوشت کھانا ہے۔ جو شیر چڑیا گھر وغیرہ میں ہوتے ہیں یا کسی کے پالتو ہوتے ہیں وہ تو باسا گوشت کھا لیتے ہیں، مطلب فریج کے اندر والا جو گوشت ہوتے ہیں۔ جو شکاری شیر ہوتے ہیں، جو جنگل کے رہنے والے شیر ہوتے ہیں، تو وہ ہمیشہ آپ نے پتہ نہیں ان کو دیکھا نہیں دیکھا، میں نے الحمدللہ ان کو دیکھا ہوا ہے، وہ جب شکار بھی کرتے ہیں تو جو انہوں نے کھانا ہوتا ہے وہ کھائیں گے، جب وہ رج جاتے ہیں پیٹ بھر جاتا ہے تو وہ اس کو نیچے پھینک کے چلے جاتے ہیں۔ وہ کبھی یہ نہیں سوچتے کہ ہم اس کو لے جائیں شام کو کھائیں، کیونکہ ان کا یقین ہوتا ہے کہ شام کو بھی اللہ رب العزت ہمیں تازہ کھلائیں گے۔ تو معزز خواتین و حضرات، ہم اپنی بات کی طرف واپس آتے ہیں۔ یہ عامل ایک تصور کرتا ہے، جب وہ تصور کرتا ہے وہ تسبیح خود بخود گھومنے لگ جاتی ہے۔ کیوں؟ وہ ہاتھ اس کا خود حرکت کر رہا ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس کے اندر بہت سارے دھوکے دیے جاتے ہیں، بہت سارے معاملات۔ اب آپ کہیں گے کہ قاری صاحب وہ تسبیح کو اوپر تو قرآن پاک پڑھ رہا تھا، اب تسبیح ہل رہی ہے۔ معزز خواتین و حضرات، اس نے قوت خیالیہ کا ایک چلہ ایک وظیفہ کیا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ ایک اندازہ ہوتا ہے، یہ اس سے بیماری پتہ نہیں لگتی، کیونکہ جب جو معالج جو عامل صحیح ہوتا ہے، اگر وہ معالج ہے، وہ جب مریض کا نام اس کی ماں کا نام لیتا ہے تو اس کو سارے معاملات پتہ لگ جاتے ہیں۔ یہ پھر صرف ایک اداکاری ہوتی ہے، ایکٹنگ ہوتی ہے کہ تسبیح کو ہلانا، اس سے یوں کرنا، اس طرف کرنا، تو یہ صرف ان کے ایک پریکٹیکل کام ہوتا ہے جس سے لوگ کہتے ہیں کہ جی تسبیح نے تو یہ کر دیا۔ اب آپ کے لوگوں کا تو مجھے پتہ نہیں، گاؤں کے اندر ایک گھڑا جس کو ہم کچا کہتے ہیں، اس کے اوپر سورہ یاسین پڑھی جاتی ہے، اس کے اوپر جب چور کے اوپر شک ہوتا ہے تو وہ اسی طرف گھومنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب وہ کیا کرتے ہیں، اس طرف پکڑتے ہیں تو وہ ناخن جب حرکت، تو ظاہر ہے اب یہ چیزیں ہیں تو آٹومیٹک حرکت کرتی ہیں۔ اب یہ دیکھنے والا جو ہوتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ بات بالکل سچی ہے۔ معزز خواتین و حضرات، اس کے اندر کوئی حقیقت نہیں ہوتی، وہ عامل کا ایک اپنا تصور ہوتا ہے جس کی وجہ سے بعض اوقات اس کو کامیابی بھی مل جاتی ہے، بعض اوقات اس کو کچھ حاصل حصول نہیں ہوتا۔ اس کے اوپر یقین نہیں کرنی چاہیے۔ اگر آپ نے استخارہ کرنا ہے، مثال کے طور پر اپنے کاروبار کے حوالے سے، تو سنت نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حدیث پاک کا ایک بڑا مشہور استخارہ ہے، وہ آپ کر سکتے ہیں۔ اس کے اندر خواب کے اندر وہ چیزیں نظر آ جاتی ہیں، اس کے اشارے مل جاتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ نے بیماری کا استخارہ کرنا، اس سے سب سے بہتر ہے کہ آپ مریض کے اوپر قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیں۔ مثال کے طور پر جادو والا مریض ہے، جنات والا ہے، جب جادو اور جنات والا مریض ہوگا تو اس کی کیفیت بدلنا شروع ہو جاتی ہے، اور جو مریض کسی کو کچھ نہیں ہوتا تو اس کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا۔
اور وہ بالکل بآسانی قرآن پاک فرقان حمید وہ سنتا رہتا ہے، اسی طرح وہ پھر ڈاکٹری پرابلم ہوتا ہے، یا بعض اوقات ایسی بیماری یہ ہوتی ہیں جو اس کو معالج کو پتہ بھی نہیں بعض اوقات لگ رہا ہوتا، کیونکہ میں اس کے اوپر بہت زیادہ سرچ کر چکا ہوں، بہت زیادہ میں نے اس کے اوپر توجہ کی ہے، کیونکہ ایک قبض بھی ایسی ہے جس کی عاملوں کو پتہ نہیں لگتا اور عامل اس کے اندر فیل ہو جاتے ہیں، الو بن جاتے ہیں اس کے اندر، اور وہ اس کو کہتے ہیں کہ اس کے اوپر جنات ہے، اور وہ مریض حاضری بھی کروا رہا ہوتا ہے، حقیقت میں وہ حاضری نہیں ہوتی، وہ بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، قبض کی وجہ سے اس کے دماغ پر اثر ہوتا ہے جس وجہ سے وہ آگے سے باتیں کر رہا ہوتا ہے۔ یہ عامل یہ معالج کے اوپر اپنا ڈیپینڈ کرتا ہے، کیونکہ دادا جی فرمایا کرتے تھے کہ پتر اتنا دا قابل بان ونجو کہ جندے گھارے ونجو مریض ٹھیک تھی ونجے، مطلب جو تشخیص صحیح کر سکتا ہے نا وہ اس کا علاج بھی کر لیتا ہے، اور الحمدللہ میں نے 14-15 سالوں کے اندر یہی سیکھا ہے کہ تشخیص کیسے کی جاتی ہے، اور اللہ رب العزت اسی وجہ سے بھرم رکھتا ہے، اور اس وجہ سے آپ لوگ مجھ سے رابطہ کرتے ہیں، دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں۔ جو بھائی کا سوال تھا تو میرے نزدیک، میرے بزرگوں کے نزدیک اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے، صرف ایک شوختہ بازی اس کو کہہ لیں، یا عامل کی جہالت سمجھ لیں، یا جو بھی اس کے اندر بڑے بڑے لوگ بھی اس کے اندر، بڑے بڑے علماء دین بھی اسی طرح استخارہ کرتے ہیں، لیکن اس کے اندر کوئی حقیقت نہیں۔ اور دوسرا جو استخارہ ہوتا ہے پمائش کرنے والا، تو یہ بھی بالکل جھوٹ ہے، انشاءاللہ کبھی میں پریکٹیکل کر کے آپ کو دکھاؤں گا، بتاؤں گا کہ یہ کیسے جھوٹ ہے، جیسے قمیض کو پمائش کی جاتی ہے یا پھر یہاں پر ہاتھ کو کیا جاتا ہے، تو یہ ساری چیزیں فیک ہیں، اس سے بیماری کا پتہ نہیں لگتا۔ بیماری کا پتہ صرف یہی لگتا ہے جب مریض کا نام، اس کی ماں کا نام معالج کے پاس جاتا ہے، اگر معالج کے اندر دم خم ہے تو اس کو پتہ لگ جاتا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر جو دوسرے معاملات ہیں تو وہ بالکل فیک ہیں۔ مجھے امید ہے آپ لوگ صحیح اس کے اوپر عمل کریں گے اور ان جیسے لوگوں سے بچیں گے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ رب تعالی پوری کائنات کے اندر جتنے لوگ بیمار ہیں، گھروں میں، ہسپتالوں میں بیمار ہیں، اللہ رب العزت سب کی حفاظت فرمائے، 100% دین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ زماد پارہ خاص دعاؤں کا دا اللہ پامان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔